إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. الصلوات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، الغر الميامين المنتجبين المكرمين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقد قال الرحمن في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعائے خدا ذوالجلال آپ سب کی توفیقات تعداد میں اضافہ فرمائے اور دین دنیا کے حوائج اپنی درگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. روز جمعہ ہے، زیادہ کلام طویل نہیں ہوگا انشاءاللہ، بس ایک اس آیت کا ترجمہ اور ایک دو حدیثیں آپ کی خدمت میں، اور زحمت تمام اپنی توجہ کو باہر رکھنے کے لیے اور اپنی حوائج کے مقضی ہونے کے لیے اور امام زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. محفل صلوات ہے، درود ہے، اور روز جمعہ بھی ہے، روز برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، روز صلوات بھی ہے. ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ، یصلون علی النبی، نبی پر صلوات بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم سب بھی مل کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور صلوات و سلام تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو یکساں پیدا نہیں کیا، برابر پیدا نہیں کیا، اوقات کو برابر نہیں بنایا، ایام کو برابر نہیں بنایا، سال، مہینے، شخصیات. تو ان میں ایام میں جو سید الایام ہے وہ روز جمعہ ہے، جس میں ہم بیٹھے ہیں، اور یہ غرباء کا حج بھی کہا جاتا ہے، اور عید کا دن بھی ہوتا ہے کہ اس دن میں خصوصی طور پر صلوات کا حکم دیا گیا ہے کہ جو انسان 100 مرتبہ صلوات بھیجتا ہے، خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. روز جمعہ اور صلوات کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور ایسی یہ عبادت ہے کہ اللہ کی طرف سے عطا اور ہماری طرف سے عبادت کہ خود خدا نے اس کا حکم بھی دیا ہے اور خدا خود بھی اس میں شامل ہے. البتہ یہ فرق ضرور ہے اور ہونا چاہیے، ہمیں بیان بھی کرنا چاہیے لوگوں میں
کہ خدا کا صلوات بھیجنا اور ہمارا صلوات بھیجنا اس میں فرق پایا جاتا ہے۔ ہمیں ممبر پر یہ زیادہ بیان کرنا چاہیے کہ خدا بھی، کیا یہ خدا عبادت سمجھ کر صلوات بھیجتا ہے؟ تو یہ بالکل باطل ہے کہ خدا کسی کی عبادت نہیں کرتا ہے۔ ما سوى اللہ، ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ملائکہ بھی اور باقی جو لوگ ہیں وہ بھی صلوات بھیجتے ہیں، اللہ بھی صلوات بھیجتا ہے، ہم بھی صلوات بھیجتے ہیں، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم بھی صلوات بھیجو۔ تو اللہ کے صلوات بھیجنے کا مطلب کیا ہے اور ہمارے صلوات بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے، محمد والے محمد کے درجات تو بڑے ہوئے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے صلوات پڑھیں، کیا ضرورت ہے؟ تو اگر ضرورت نہیں تھی ان میں اللہ کے نزدیک، ہمارے نہیں، یہ تو بحر بے کراں ہے ایسا کہ جس کا ہمارے ہاں کوئی کنارہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ صحیح نہ ہوتا تو پروردگار عالم خود کیوں فرماتا رب زدنی علما، کل رب زدنی علما، اے محمد تم دعا مانگو کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود یہ بھی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے یہ دعا مانگنا کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ تو اللہ جانتا ہے اور اللہ کا حبیب جانتا ہے، اور وہ ذوات قدسیہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کیا درجات دیے اور اللہ سے ان کی ڈیمانڈ کیا ہے، اللہ سے ان کی خواہش لینے کی کیا ہے۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ کوئی عبد اپنے معبود کے سامنے غنی اور بے نیاز ہو جائے اور کہے کہ میں اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ مجھے کسی کی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، بلکہ پیغمبر خاتم فرماتے ہیں یا فاطمہ، یا بنت فاطمہ، من صلی علیک، جو تیرے اوپر صلوات بھیجتا ہے۔ اور خصوصی طور پر جناب زہرا کے ایام بھی ہیں، اور جناب زہرا کے اوپر صلوات بھیجنے کا کیا اجر و ثواب ہے۔ اور پیغمبر کے دور میں تو لوگ صلوات بھیجتے تھے، روایات میں آیت اللہ العظمہ جوادی عمولی نے اس کو اپنی کتاب جو زیارت جامع کبیرہ کی شرح ادب فنائے مقربان، اس میں لکھا ہے کہ فی زمان رسول اللہ کانوا یصلون اللہم صلی علی محمد، اس کے بعد خاموش ہو جاتے تھے۔ ایک دن پیغمبر اکرم بیٹھے ہیں اور لوگوں نے صلوات پڑھی اللہم صلی علی محمد، اور اس کے بعد پھر خاموش۔ جب پیغمبر خاتم کے چہرہ اقدس کی طرف نظر کی گئی تو پیغمبر غضب میں آ گئے اور پیغمبر کا رنگ سرخ ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ صلوات پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا تم میرے اوپر صلوات پڑھ کر مجھے اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو؟ قطعاً نہ اللہ راضی ہو سکتا ہے اور نہ میں راضی ہو سکتا ہوں جب تک کہ تم یہ دم کٹی صلوات پڑھتے رہو گے۔ لا تصلوا علیہ الصلاۃ البترا، میرے اوپر دم کٹی صلوات، ادھوری صلوات پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یا رسول اللہ فرمائیں آپ کے اوپر کیسے صلوات پڑھی جائے؟ تو پیغمبر خاتم نے فرمایا بل تصلون اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جب بھی صلوات پڑھو مجھ محمد کو اور میری آل کو اس صلوات میں شامل کرو، پھر میں بھی راضی ہو جاؤں گا، میرا خالق بھی راضی ہو جائے گا۔ بہت بڑا۔ اور قیامت والے دن کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے کہ لوگ سارے جو ہیں حسرت میں ہوں گے، ہائے ہم نے کیا کیا، ہم نے فلاں عمل کر لیا ہوتا تو ہمارے درجات بلند ہوتے۔ آج وہ شخص جو ہے مثلا 10 محلوں والا، یعنی 10 جنت کے جو مثلا محل ہیں اس کے پاس ہے، آج میرے پاس ایک ہے، تو پوچھے گا کہ اس کو یہ کیوں ملے ہیں، کیوں ملے ہیں؟ تو وہ جواب آئے گا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ نے توفیق دی اور دنیا میں محمد والے محمد پر سب سے زیادہ صلوات بھیجتا تھا۔ اور کوئی حسرت نہیں ہوگی قیامت والے دن۔ مجھے حسرت ہوگی کہ میں اگر میرے پاس ایک درجہ ہے تو میں دوسرے درجے پر ہو جاؤں، دوسرے درجے والا تیسرے درجے پر، تیسرے والا چوتھے درجے پر، ہر ایک کو غیبتہ ہوگا، رشک ہوگا اور حسرت ہوگی، اے کاش میرے لیے بھی وہ درجہ ہوتا جو اس کے پاس ہے۔ لیکن جس کو قیامت والے دن حسرت نہیں ہوگی
ہوگی وہ واحد وہ شخص ہوگا کہ جو دنیا میں محمد و آل محمد پر کثرت سے صلوات بھیجتا ہوگا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ اور یہ بہت بڑا تحفہ ہے، جمعہ کے دن صلوات پڑھیں، درود پڑھیں اور اپنے مرحومین کو ہدیہ کریں۔ واقعی یہ مرحومین کا دن بھی ہے، جمعہ والے دن، جو شب جمعہ کے دن قبرستان میں جاؤ اور ان کو ہدایہ اور تحفہ جا کر دو۔ ایت اللہ باؤدینی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو خواب میں دیکھا کہ بہت مشکل میں تھا، پریشانی میں، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی تحفہ بھیجو، میں بہت مشکل میں ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب یا ان کی قبر پر گیا اور اس کی روح کے لیے میں نے صلوات بھیجی، درود بھیجا، تو جب اگلی رات وہ مجھے خواب میں ملا تو کہتا ہے کہ جو پچھلی رات تو نے محمد و آل محمد پر درود بھیج کر مجھے ایصال کیا تھا، پروردگار عالم نے میری قبر سے، میری روح سے اس عذاب کو ٹال دیا ہے۔ یہ مرحومین کا دن بھی ہے۔ مرحومین کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے کہ حیات انسانی کے 6 مرحلے کتاب ہے، عربی میں ہے، اس میں نے پڑھا ہے کہ جو روحانی ہے، جو مرحومین ہیں، وہ شب جمعہ یا جمعہ ہفتے کے ایام میں وہ کیا ہے، گھر میں بھی آتے ہیں اور شب جمعہ اپنے گھروں میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے کیا کر رہے ہیں، ہمارے پسماندگان کیا کر رہے ہیں، تو وہ چیخ و پکار کر کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح تھے، ہم اپنوں کو بھول گئے تھے، آج تم ہمیں بھول گئے ہو، کیا تم ہماری مدد نہیں کر سکتے؟ ایک صلوات کے ساتھ مدد کر دو، ایک لقمہ کے ساتھ مدد کر دو، کوئی تھوڑی سی، حتیٰ میں نے اس میں پڑھا ہے ولو بلقمۃ، اور ولو بلقمہ، اور اس کے بعد یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو تم اپنے گھر میں موجود بلی کو ایک لقمہ اگر پھینکتے ہو، اس لقمہ کو پھینکنے سے پہلے یہ نیت کر لو کہ پروردگار یہ جو حیوان کو میں کھلا رہا ہوں یہ میرے فلاں مرحوم کے ایثار ثواب کے لیے ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ثواب بھی ہمیں پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح یعنی ہر، لیکن علماء فرماتے ہیں سب سے بہترین ہدیہ، قرآن بھی پڑھیں اور انفاق بھی کریں، سب کچھ کریں، لیکن سب سے بہترین ہدیہ محمد و آل محمد پر صلوات ہے، جو مرحومین کو بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا فاطمہ من صلی علیہ غفر اللہ لہ، جو تیرے اوپر صلوات بھیجتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وَأَلْحَقَهُ بِي، اور اس کو میرے ساتھ ملحق کر دیتا ہے، سو کنت فی الجنہ، جنت میں جہاں پر بھی میں مصطفیٰ ہوں گا، اے میری بیٹی تیرے اوپر صلوات پڑھنے والا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ لہذا اگر پیغمبر کے ساتھ ہونا ہے تو صلوات، اگر جناب زہرا کو راضی کرنا ہے تو صلوات، اللہ کو راضی کرنا ہے تو صلوات، اگر اپنے مرحومین کو راضی کرنا ہے تو صلوات۔ پتہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ مینی ان ون، کتنی چیزیں ہیں جو فقط ایک صلوات کے اندر پائی جاتی ہیں، لہذا دائم الذکر ہونا چاہیے۔ اور روایات میں ہے، میں مختصر کرتا ہوں، بالکل مختصر کرتا ہوں، وَذَكَرُ اللَّهَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اے المومنین اللہ کا کثرت ذکر کرو۔ اور روایت میں موجود ہے کہ جو صلوات بھیجتا ہے، اگرچہ ایک مرتبہ بھی صلوات بھیجتا ہے محمد وآل محمد پر، تو وہ ذکر کثیر کے زمرے میں آ جاتا ہے اور اللہ اس کو بطور ذاکر ذکر کثیر اپنی درگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ لہذا اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے مرحومین کی بخشش و مغفرت کے لیے، اس گھر میں رحمت، خیر، برکت کے حصول کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ محمد و آل محمد۔ اتنا پاک گھرانہ، اتنا پاکیزہ گھرانہ، اتنا عظیم گھرانہ کہ جس پر ایک مرتبہ صلوات بھیجنے سے انسان کو جنت مل جاتی ہے، میں نہیں سمجھتا۔ اور پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کے دل کیسے ہو گئے تھے، جس دروازے پہ پیغمبر آ کر صلوات بھیجتے تھے، بغیر صلوات کے، بغیر اجازت کے اس گھر کے اندر نہیں جاتے تھے۔ اور
صدائیں دے کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت، اور جب رک جاتے تھے پیغمبر تو بی بی کہتی تھی یا ابتا، او میرا کریم بابا آپ میرے دروازے پر رک جاتے ہیں، میں تو آپ کی بیٹی ہوں، آپ کو رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پیغمبر اکرم یہ فرماتے تھے اے میری بیٹی زہرا، میں تیرے دروازے پر خود نہیں رک جاتا، بلکہ میرا خالق کہتا ہے کہ اے میرا حبیب میری کنیز کے دروازے پہ جا کر پہلے سلام کرو، پھر اس سے اجازت لو میں قربان جاؤں۔ جب زہرا بتول کے ابھی چند دن گزرے ہیں بی بی کی شہادت کے بعد، چند دن کے بعد جب عمار یاسر کے ساتھ حضرت امیر المومنین نے اس دروازہ کی اس میخ کو دیکھا کہ جو جلی ہوئی میخ تھی، تو فلما وقع نظروا علی المسمار فوقع مغشیا علیہ، تو امیر المومنین غش کا گھر اپنے اس گھر میں گر گئے، اور عمار سے کہتے ہیں یا عمار دعنی ما اولاد فاطمہ، مجھے چھوڑ دو اس گھر میں اکیلے، میں زہرا کی اولاد کے ساتھ زہرا کے مصائب کو پڑھ لوں۔ اللہ جانے اے علی، اے مولا علی، آپ کسی جگہ پر زمین پر گرے نہیں، لیکن اس وقت گرے جب زہرا بتول کی وفات کی خبر سنی، اس وقت علی منبر سے زمین پہ گر پڑے، اور آج زہرا کے بعد اسی گھر میں اس میخ کو دیکھ کر آپ زمین پر گر گئے، لیکن میں قربان جاؤں اے زہرا بتول، اے زہرا اطہر، ان ظالموں نے کیسا ظلم کیا، آپ کے سینے میں وہی جلتی ہوئی میخ پیوست ہو گئی۔ عزاداروں کیسا وہ منظر تھا جب سینے میں میخ پیوست ہوئی، ایک ظالم نے ایسا زوردار تماچا مارا، اور تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب زہرا کا رخسار جو ہے وہ اس کا رنگ تبدیل تھا۔ تو رنگ کیوں تبدیل؟ کیا ایک رخسار کا رنگ تبدیل تھا؟ نہیں، دونوں رخساروں کا رنگ تبدیل تھا۔ تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ اگر ایک انسان کو اگر ایک طرف سے کوئی تماچا مارے تو وہ دوسری طرف منہ کر لیتا ہے، لیکن اس ظالم نے کیا کیا، دونوں ہاتھوں سے بتول کے رخسارے پہ ایسا تماچا مارا، زمین پر گر گئی بتول، اور کہتی ہے یا بتا اہاکذا یفعل بحبیبتک، اے بابا میری قدریں کیا کرتے تھے، آج تیری بیٹی کے رخسار پہ تماچے لگ رہے ہیں۔